الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اور قرآن مجید جو ہمیں ابدی حیات سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے، پروردگار ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے سامنے طالب بن کر جو ہدایت یہ دینا چاہتا ہے اس کو اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جو کچھ ہم عرض کر چکے اس کے اعادے کے طور پر میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو سمجھنا از بس ضروری ہے۔ ایک تو میں گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ جو 3 لیکچر ہیں، کائناتی قانون ربوبیت کا اور اخلاقی قانون سعادت و شقاوت کا اور تاریخی قانون تضاد کے اہل حق ہی غالب رہیں گے اور اہل باطل مٹ کے رہیں گے، ان 3 لیکچرز کو آپ نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا، بار بار اس کو رپیٹ کرنا ہے۔ جتنا آپ کو ان 3 لیکچرز کی زیادہ سمجھ ہوگی اتنا آپ اگلی باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ کل میں نے انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے ادوار 5 کا ذکر کیا تھا، 5 ادوار کا۔ رسول اکرم شفیع معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور اول اس کو قرار دیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا دور مبارک ہے اس کو ہم نے دور ثانی کے طور پر ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر حال تک، یعنی موجودہ زمانے تک، پھر اس کے اندر ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ خلافت راشدہ کا دور علیحدہ ہے، پھر دور ملوکیت ہے، اس کو پھر سب ہیڈنگز کے طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ذکر کی تھیں۔ موجودہ زمانے تک، جس وقت ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اس وقت تک، اور پھر موجودہ حال سے لے کر تا قیام قیامت، یہ چوتھا دور
ہم نے ذکر کیا تھا، اور بعد از قیامت سے لے کر تا دخول جنت و نار، یہ 5واں دور ہم نے ذکر کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے ہم کل سمجھ چکے ہیں، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، اور ذہن میں رہے کہ ہمارے سب سے زیادہ لیکچر دورہ قرآن میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک کے حوالے سے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 6، 7، 8 لیکچر ہوں جو دوسرا دور ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت لے کر تشریف لائے، اور آپ نے کامل ہدایت انسانیت کو عطا فرمائی، ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ جو مخصوص دائروں میں نہیں تھی بلکہ عالمین کے لیے ہدایت تھی، تمام انسانوں کے لیے تھی۔ اس لیے ہم نے زیادہ فوکس بھی اسی پر کرنا ہے، اور میں اس کی ترتیب ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز آگے ہماری ترتیب کیا ہوگی۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے جو لیکچرز ہیں، بڑے خوبصورت لیکچر ہیں، وہ جتنے حضور بڑے خوبصورت ہیں نا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ باتیں بھی بڑی باکمال ہیں۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ کل ہم نے ادوار خمسہ میں خواہ ماضی کا انسان ہو، خواہ حال کا انسان ہو، خواہ آنے والا انسان ہو، اس کی وضاحت ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سابقہ جو دور گزر چکا اس میں جنہوں نے ہدایت الہی کو اپنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور جو ہدایت الہی سے منحرف ہوئے وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر غضب نازل ہوا اور وہ مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور حال میں کچھ وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں جس وقت ہم موجود ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن پر غضب الہی جو ہے وہ وارد ہو رہا ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اور وہ مٹ رہے ہیں، اور کچھ کو مہلت ہے، وہ الضالین ہیں، گمراہ تو ہیں لیکن ان کو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے۔ بعد میں آنے والے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہدایت الہی کو اپنانے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور جو اس ہدایت سے منحرف ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے اور مٹ جائیں گے۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ بھی اسی پر ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انعام یافتگان جن کو انعام ملا، اور ہلاک شدگان جو تباہ ہو گئے، ان کے مابین حد فاصل، ان کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ ہدایت ربانی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جو ہدایت انسانوں کی طرف بھیجی
وہی ہدایت حد فاصل ہے، اس کو اپنانے والے انعام یافتگان ہیں، اور جو اس سے منحرف ہوئے وہ ہلاک شدگان اور تباہ شدگان اور برباد لوگ ہیں۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم انسانوں میں سے اول ہستی سیدنا آدم علیہ السلام سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے حالات اور ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں واقعہ نگاری مقصود نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست شفقت اور دست قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، اور ان کو کہا کہ تم جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک رکاوٹ تھی، یہ کیا تھی؟ ایک رکاوٹ تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن ہم نے ان کا اس شجرہ کے قریب جانے کا عزم نہیں پایا، عزم نہیں پایا، لیکن بہرحال نسیان ہوا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ماں کا حبوط فرمایا، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اتارا دونوں کو گیا ہے، ابلیس کو بھی نکال دیا گیا، شیطان کو بھی نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا۔ اس کو نکال دیا اور آدم علیہ السلام کو اتار دیا، چونکہ ان دونوں کے جنت سے نکالنے میں، جنت سے نکلنے میں رب ذوالجلال والاکرام نے بھی فرق فرمایا ہے۔ اس کو کہا ہے کہ فخرج، نکل جا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہا ہے کہ اہبطوا، اتر جاؤ۔ دھیان میں رہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما یہ دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو ہیں، اور یہاں جو حبوط کا حکم ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اہبطوا، اہبطوا، دونوں نہیں، تم سب۔ کیا فرمایا؟ تم سب، یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی ذریت۔ اس لیے اہبطوا فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اولاد آدم اور شیطان کی دشمنی۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی دشمنی تو جنت میں ہی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟
اب نیچے آ کے دونوں کام کریں گے اپنا اپنا. ایک کے پاس ہدایت ربانی ہے اور ایک ہدایت ربانی سے منحرف ہے. یعنی وہ رب ذوالجلال والاکرام کا حکم نہ مان کر ہدایت ربانی سے دور ہو چکا ہے. حکم تھا نا کہ اسجدوا لآدم، لیکن اس نے کہا نہیں مانا. اب وہ بھی محنت کرے گا اور یہ بھی محنت کریں گے. انسانوں کی اب ہم بات کریں گے، حالانکہ جنات بھی مکلف ہیں قرآن مجید کے مطابق. ہم اس طرف نہیں جا رہے. جنات کے وجود کا انکار کرنا قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کا انکار کرنا ہے. جنات ہیں. اچھا، آدم علیہ السلام کے پاس ہدایت ربانی ہے اور شیطان جو ہے وہ منحرف ہے اس ہدایت سے. جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے وہ ایک جماعت بنتے جائیں گے، اور جو آدم علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی ہدایت پر عمل کرتے جائیں گے وہ ایک گروہ اور طبقہ بنتے جائیں گے. یہ دو طبقے ہوں گے اور دونوں کی کبھی بھی آپس میں بن نہیں پڑے گی. وہ ایک مقصد پر ہے، دوسرا دوسرے مقصد پر ہے. دونوں کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے. دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان تمہارا فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنائے رکھو. کیا فرمایا؟ اسے دشمن، یعنی اسے دشمن سمجھ کے رکھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اسی طرح کوشش کرے گا جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ پر کوشش کی تھی اس درخت کے قریب کرنے کی. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ یہ تمہیں جنت سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا. اب کتنے طبقے بن گئے؟ بولو، دو. ان سب کے لیے قرآن مجید آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم سب کے لیے، خواہ تم دشمن کے پیروکار ہو خواہ ہدایت ربانی کے پیروکار ہو، تم سب کے لیے زمین میں ایک مستقر ہے، ایک متاع ہے، الی حین، ایک وقت تک. الی حین، ایک وقت تک. اب مستقر اور متاع کیا چیز ہے؟ مستقر جہاں جہاں انسان قرار پکڑتا جاتا ہے زمین میں، ایک انسان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ریلیشن بڑھتا جاتا ہے، تعلقات بڑھتے جاتے ہیں. اور جب لوگ منظم ہو جاتے ہیں، ایک معاشرہ بن جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک حاکم، ایک محکوم بنتا ہے. یعنی اس معاشرے کے اندر ایک حاکم اور ایک محکوم بنتا ہے. ان کے درمیان ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں. جو معاشرہ بنتا ہے تعلقات کا، اس کو مستقر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مستقر. یہ معاشرتی نظام ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر اتر رہے ہیں، اولاد انہی کی ہوگی.
کچھ ان کے پیروکار ہوں گے، کچھ شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور دونوں علیحدہ علیحدہ مقصد پر ہیں. ان کا بھی کوئی مقصد ہے، ان کا بھی کوئی مقصد ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ دونوں کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، اور سب کے لیے مستقر ایک معاشرتی سسٹم ہے، ایک نظام ہے معاشرہ. متاعن اور تمہاری اس معاشرے کے رہتے ہوئے جو ضروریات ہیں، جن کو ہم معیشت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معیشت. متاعن کے بارے میں کوئی 35 سے 40 آیات ہیں قرآن مجید میں جو متاعن کے لفظ کو واضح کرتی ہیں. اور اس سے وہی ہے کہ انسان کی جو زندگی کے اندر ضروریات اس کی پڑتی ہیں، جس چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، سامان. انسان کو اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ متاع ہے. یہ کیا ہے؟ متاع ہے. اور اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں بھی فرما دیا، کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا تمام ساز و سامان جس کو تم استعمال کرتے ہو یہ قلیل ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. آپ سمجھیں؟ مستقر اور متاع تمہارے لیے ایک معاشرتی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے. مستقر سے مراد کیا میں کہہ رہا ہوں؟ معاشرتی نظام. اور متاع سے معاشی نظام. رب ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو جس وقت کرۂ ارض پر اتارا، اس کے ساتھ 2 فیصلے فرما دیے کہ اولاد آدم کی اور شیطان کی آپس میں بن نہیں سکے گی، دشمنی رہے گی. اور معاشرتی اور معاشی حالت کا ذکر کر دیا. جو شیطان کے پیروکار ہوں گے ان کا ایک اپنا معاشرتی سسٹم ہوگا. بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کا ایک اپنا معاشرتی سسٹم ہوگا. وہ بھی معاشرہ بنیں گے. بولو، وہ بھی معاشرہ بنیں گے. ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، کوئی فکر ہے، کوئی وحدت ہے جس کاز پر وہ اکٹھے رہتے ہیں. ان کا ایک معاشرتی نظام ہے اور ایک ان کا معاشی نظام ہے. جو شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا معاشی نظام ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. اور جو ہدایت ربانی کے پیروکار ہیں ان کا ایک اپنا معاشرتی نظام ہے اور ان کا ایک اپنا معاشی سسٹم ہے. وہ جب معاشرہ بنیں گے، رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت کے پیروکار جو ہیں، جب وہ معاشرہ بنیں گے تو وہ معاشرتی قدروں کو رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت کے مطابق لیں گے. اور ان کا جو معاشی نظام ہوگا وہ بھی پروردگار کی ہدایت کے مطابق ہوگا. 2 قوتیں بن گئی نا؟ بولو نا جی، بن گئی. اب اسی پر فیصلہ کیا. ایک فیصلہ یہ کر دیا کہ ایک شیطان اور اس کے پیروکاروں کا مستقر اور متاع ہے، اور ایک رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت کے پیروکاروں کا مستقر اور متاع ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہیں، ان کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے. یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. بولو، یہ کبھی بھی ایک
نہیں ہو سکتے. تھوڑی سی بات اس وقت باریک ہے, لیکن میں جس طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ پر بات واضح ہوتی جائے گی. اب دوسری آیت آپ پڑھیں, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38. اس میں ذکر کیا اس کا, وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے حکم دیا اس جنت سے سبھی اتر جاؤ. جمیعہ سے کیا فرمایا؟ وہ کتنے تھے بھائی سبھی؟ وہ تو دو ہی تھے. جمیعہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب اتر جاؤ. توجہ ہے؟ تمام نسل انسانی صلب آدم میں موجود تھی. سب کو کہا ہے کل نہبتو منہا جمیعا, سب اتر جاؤ اس سے. ہاں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب تمہارے پاس میری ہدایت آتی رہے گی. تمہارے پاس میری ہدایت آتی رہے گی. بہت نازک مقام ہے یہ سمجھنے والا, یعنی میں تمہیں لوارس نہیں چھوڑوں گا. یاتینکم, آتی رہے گی تمہارے پاس, منی, میری طرف سے, ہدن, ہدایت. اور فیصلہ سن لو, فمن تابع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, وہ رہے اس دنیا کے اندر, رہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوف اور غم سے بری ہو جائے گا. اسے نہ کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی غم ہوگا. دکھ سارے انہی دو وجہوں سے ہیں, تکلیفیں سب انہی دو وجہوں سے ہیں. سب پریشانیاں انہی دو وجہوں سے ہیں. کتنی فیصلہ کن انداز میں رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گروہ تم دو ہو گئے ہو, تم سب کے پاس میری ہدایت آئے گی. اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ اسے کوئی خوف نہ اسے کوئی غم. اور میری طرف توجہ فرمائیں, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی صفت قرآن مجید اہل جنت کی بیان کرتا ہے. جب ہم پانچویں دور کا ذکر کریں گے, پانچویں دور کا, تو وہاں جو آیتیں ہم لائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اہل جنت میں رہتے ہوئے ان کی شان یہی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ یہاں رہو یا وہاں رہو, یہاں رہو یا وہاں رہو, میری ہدایت کے پیروکار بن کے رہو گے تو پھر یہاں بھی جنت ہے. جنت ہے. اہل جنت کی یہی تو صفت ہے. اپنے دوستوں کی کیا صفت بیان فرمائی؟ الا ان اولیاء اللہ, سن لو جو اولیاء اللہ ہیں, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس سے معنی یہ نکلا کہ اولیاء اللہ ہیں ہی وہ جو ہدایت ربانی کے پیروکار ہیں, جو ہدایت ربانی کے پیروکار ہیں, جو اس ہدایت سے منحرف ہیں. ساری دنیا ان کو اللہ کا ولی کہتی رہے, وہ اللہ کے ولی نہیں ہے. اللہ کے ولی وہی ہیں جو ہدایت ربانی کے پیروکار ہیں.
چونکہ صفت اس کی یہ بیان فرمائی ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا. کتنا سیکوینس ہے آیتوں کے اندر، یعنی آپس میں ان کا انٹر لنک کتنا ہے، یہ توجہ فرمائیں. اب فیصلہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کے اتارنے کے ساتھ ہی فیصلہ کر دیا گیا کہ میری ہدایت کے پیروکار جو ہیں ان کا بھی ایک معاشرتی نظام ہے، مستقر ہے، اور ان کا ایک معاشی نظام ہے، اور جو میری ہدایت کے سے منحرف ہیں ان کا بھی ایک معاشرتی اور معاشی نظام ہے. ہدایت سب کے پاس آئے گی، شیطان کے پیروکاروں کے پاس بھی، اور جو ہدایت ربانی کے پیروکار ہیں ان کے پاس بھی آئے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، قل یا ایھا الناس، اے لوگو. کیا فرمایا تھا؟ جب یا ایھا الناس ہوئے تو اس میں شیطان کے پیروکار ہیں یا نہیں؟ سبھی آ گئے. جو جمعیہ کے اندر موجود ہے وہ یا ایھا الناس میں موجود ہے. سبھی کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب آگے چلیے کہ ہدایت آتی رہے گی. وہ ہدایت لے کر کون آئیں گے؟ یعنی کن کے پاس ہدایت آئے گی؟ یہ فرمایا نا تمہارے پاس ہدایت آئے گی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ وحی کی ایک صورت ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی وحی کی ایک صورت ہے جو نبی کے پاس ہی آتی ہے، غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی. وہ وحی جس کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ وحی شہد کی مکھی کی طرف بھی کرتا ہے. میں ہدایت ربانی پر مشتمل وحی کی بات کر رہا ہوں. وہ غیر نبی کے پاس نہیں آتی، وہ صرف نبی کے پاس آتی ہے. اور نبوت اور رسالت یہ ایک منصب ہے، اور اتنا اعلیٰ منصب ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول محنت کر کے نہ نبی بنا ہے نہ رسول بنا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کا اپنا انتخاب ہے. جن کو اس نے چاہا ہدایت کے لیے اول وجود کے طور پر ان کو منتخب کیا، چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و ذریۃ من بعدہم. بے شک اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، وذریۃ من بعدہم، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے بطور نبی منتخب کیا. یہ انسان کی اپنی محنت اور کاوش کا نام نہیں ہے. محنت کر کے نبی نہیں بنتا، نفل پڑھ کے نبی، عبادت ریاضت کر کے نبی، علم پڑھ کے نبی نہیں بنتا. آپ سمجھیں؟ ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ تک انگریز کا منشی رہے اور جب دماغ خراب ہو جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ وحی الہی سے پہلے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا. کسی کے پاس صاف تختی ہوتی ہے، اس کی صاف تختی جس پر رب ذوالجلال والاکرام اپنی ہدایت کا نزول فرماتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے
یہ جو اوپر آیت مبارکہ فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط کے ساتھ ہی فرمایا تمہارے پاس میری ہدایت آتی رہے گی، وہ نبیوں کا ایک سلسلہ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت پہنچاتا رہے گا انسانوں تک۔ اب انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پائی اس کے مطابق انسانوں کی اصلاح فرمائی، انسانوں کی اصلاح فرمائی۔ اب ہم بڑے نازک موڑ پر ہیں، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اصلاح انسانیت کی بنیاد دو باتوں پر رکھی۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق ایک توحید اور دوسری وحدت انسانیت، ان کی ہدایت رنگ، نسل، زبان، وطن، قوم، قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی۔ وحدت انسانیت کا مطلب ہے کہ ان کی ہدایت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ یہیں سے وہ سسٹم دونوں سامنے آ رہے ہیں، میں ابھی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر معاشرے بنتے ہیں، انسان ایک ایسا جاندار ہے کہ یہ اکیلا مر سکتا ہے، جی نہیں سکتا۔ اکیلا مر سکتا ہے لیکن جی نہیں سکتا۔ جینے کے لیے انسان کو دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، زندگی نام ہی اس کا ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ انبیاء علیہ السلام نے اصلاح انسانیت کی بنیاد توحید پر رکھی اور وحدت انسانیت پر رکھی۔ یعنی کوئی نبی، آپ قرآن مجید پورا پڑھیں گے، جہاں جہاں نبیوں کے واقعات اور ان کا ذکر اور ان کے اخبار قرآن نے بیان فرمائے ہیں، بہت وسیع مضمون ہے قرآن پاک کا۔ یہ پچھلے نبیوں کا تذکرہ وسیع مضمون ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ کسی ایک نبی نے بھی اپنی ہدایت جو لوگوں تک پہنچائی اس کی بنیاد نہ رنگ کو بنایا کہ میں صرف کالوں کے لیے آیا ہوں یا صرف گوروں کے لیے آیا ہوں، نہیں، نہ ہی نسل کہ میں فلان نسل کو ہدایت صرف پہنچا سکتا ہوں، باقیوں کو نہیں، باقیوں کے لیے میری ہدایت نہیں، بالکل نہیں۔ نہ زبان کہ فلاں زبان بولنے والوں کے لیے میری ہدایت ہے اور فلاں زبان بولنے والوں کے لیے میری ہدایت نہیں ہے، یا فلاں وطن کے لوگوں کے لیے میری ہدایت ہے اور فلاں کے لیے نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خاص وطنوں کی طرف انبیاء آئے، لیکن انہوں نے اپنے اس علاقے تک اپنی ہدایت کو محدود نہیں کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے ہوں اور اگر کوئی بندہ دوسرے ملک سے آ جائے کہے کہ جی میں ہدایت پانا چاہتا ہوں، تو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ میں تو صرف مدین والوں کے لیے ہوں، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ بولو ایسا نہیں ہے۔ اور قوم قبیلہ، وہ قوم قبیلے جن کو اگر آپ سمجھیں تو یہاں کے جو پیشوں کے اعتبار سے، بولو پیشوں کے لحاظ سے
جو ہمارے ہاں لوگ مختلف حصوں کے اندر برادریوں میں قوموں میں بٹ جاتے ہیں, اس سے یہ قومیں مراد ہیں, یہ قبیلے مراد ہیں. قوم کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے, ماں باپ سے خاندان بنتا ہے, خاندانوں سے قبیلے بنتے ہیں, قبیلوں سے قومیں بنتی ہیں. آپ سمجھیں جی؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. جی کیا ہے؟ اچھا, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تربیت کی بنیاد رنگ, نسل, زبان, وطن اور محدود قوم قبیلوں پر نہیں رکھی, توحید پر اور وحدت انسانیت پر رکھی. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تاکہ مزید ہمیں آگے جانے میں آسانی ہو. دیکھیں, یہ بہت بڑی بے انصافی ہے کہ انسانی صلاحیتوں کو رنگوں پر ماپا جائے. انسانی صلاحیتوں کو رنگوں پر ماپا جائے. گورے کالے کا جھگڑا آج بھی جاری ہے. کالوں کے لیے علیحدہ ادارے, گوروں کے لیے علیحدہ ادارے. یہی معاشرتی سسٹم شیطان کا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اور یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ نسل کی بنیاد پر قابلیت کے فیصلے کیے جائیں. بولو, نسل کی بنیاد پر قابلیت کے فیصلے کیے جائیں کہ یہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے لہذا بڑا قابل ہے, اور یہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے لہذا نکما ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سمجھیں؟ نسل جو ہے, یہ میں نے پہلے کہا, ماں باپ سے شروع ہوتے ہیں, پھر خاندان اور قبیلے, اور پھر اس سے نسل بنتی ہے. اور اگر نسل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو جن کو آپ اپنے آباء و اجداد کہہ کے نسل بن رہے ہیں ان کا تو پتہ کوئی نہیں. ان کا تو کون کون سی نہریں, کون کون سے دریا اس نسل میں آ کے ملے ہیں, کدھر کدھر سے خون آ کے ملا ہوا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں. اگر نسل کی بنیاد پر ہی فیصلے کرنے ہیں تو کیوں نہ رسول پاک کی ہدایت کے مطابق آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے کہلا کر فیصلے کریں. فرمایا کلکم بنو آدم, تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم خلق من تراب. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کوئی معاشرہ نسل پر قائم ہو. ایسا ہے دنیا کے اندر. آپ سمجھے نا جی؟ جرمن ایک قوم کہلاتے ہیں, آریہ ایک قوم کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہاں چھوٹے موٹے جب یہ کوئی الیکشن کا معاملہ آتا ہے اس وقت آپ کی عصبیتیں اور قومیں جاگ پڑتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں بھائی وہ تمہارا بھائی کھڑا ہوا ہے, برادری بھائی کھڑا ہوا ہے. بھائی وہ اس پر فیصلے ہیں, یعنی وہ قابل ہے نہیں قابل اس کو نہیں دیکھا جاتا, اس کو نہیں دیکھا جاتا. وطن, آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, وطن کی بنیاد پر بھی نبیوں نے اصلاح نہیں فرمائی.
آپ پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے پاکستانی ہے نا؟ بولو نا جی. بھئی پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے پاکستانی ہے نا؟ تو آپ کتنی جگہ پر پیدا ہوئے تھے؟ ایک گز زمین کے اندر آپ پیدا ہو گئے کہیں بھی پاکستان کے اندر. وہ ایک گز زمین پھیل کر پورے پاکستان تک آپ کو لے گئی. وہ بارڈر کس نے لگا دیا؟ اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے پاکستان کی سرحد تک، آگے کس نے روکا ہے؟ تو کیوں نہ انسان کو زمین میں پیدا ہونے کی وجہ سے زمین کا باشندہ کہا جائے. یہی نبیوں کی ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم زمینی انسان، زمین کے اندر رہنے والے انسان ہو. جب تم نے نبیوں پر ایمان لانا ہے تو تمہارا کوئی خاص وطن نہیں. بولو. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستانی ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، صرف اس صورت میں کہ جب آپ اس خطے میں اس ہدایت پر عمل کر سکیں جو محمد رسول اللہ نے آپ کو عطا کی تھی. اور اگر وہ نہیں تو پھر خطے کا کچھ مطلب نہیں ہے. آپ سمجھیں میری بات کو؟ اس لیے وطن کوئی چیز نہیں. شیطان ان چیزوں کے اندر بانٹ کر معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جس سے کبھی بھی فساد ختم نہیں ہو سکتا. ایک رنگ والا دوسرے رنگ والے کو مارتا پھرے گا، لڑائی اور جنگ، قبضے. ایک زبان والا دوسرے زبان پر، یہ زبان بھی ایک سلسلہ ہے. وہ کہتے نہیں ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں. سب سے پاکیزہ خاندان کائنات کے اندر رسول پاک کا ہے. بولو. اور حضور علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے باپ عبداللہ تک اپنے نسب میں ڈاؤٹ بھی کوئی نہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کو بنیاد کبھی نہیں بنایا. حیرت والی بات یہ ہے کچھ لوگوں نے تان کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میرے نسب پر تان کرتے ہو. لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. میں تو وہ ہوں جو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں. میرے باپوں میں بھی کوئی ناپاک نہیں گزرا اور میری ماؤں میں بھی کوئی ناپاک نہیں گزرا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھے وہ درمیان میں چوہے کی طرح نسب کاٹتے پھرتے ہیں. ان کو اعتماد نہیں اس ہستی پر جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے نبیوں اور رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے. حضور علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں. اگر آپ ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کائنات کی سب سے اعلی ہستی مخلوق میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنا پڑے گا. میری بات کو سمجھ لیا؟ یہ سمجھیں. اور حضور علیہ السلام نے کبھی بھی یہ تو ذکر فرمایا کہ مجھے تم نے ایسا کہا تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو بطور فخر ذکر نہیں کیا. حیرت اس بات کی ہے کائنات کا سب سے اعلی انسان
جس کے نسب میں شبہ ہی کوئی نہیں، وہ اس پر فخر نہیں کر رہے، باقی کون ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، اور ہمارے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو رنگ، نسل، زبان، وطن، قوم کی بنیاد پر کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی وقعت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں جتنی گوبر کے کیڑے کی ہوتی ہے۔ کیا ہدایت ہے! دو چیزوں پر بنیاد رکھی، توحید پر اور وحدت انسانیت پر، تمام نبیوں نے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، قرآن مجید کا اس موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب توحید کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری۔ انبیاء علیہ السلام بشمول ہمارے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسانیت کو یہ بتانے آئے ہیں اور بتاتے ہیں، اور ہدایت یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر غالب نظام صرف اللہ کا ہے۔ غالب سسٹم صرف اسی کا ہے، وہ قانون اور ضابطے کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ قانون ربوبیت ذہن میں رہے، اور قانون سعادت و شقافت بھی ذہن میں رہے، اور تاریخی قانون تضاد بھی ذہن میں رہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنا ہے آپ نے۔ انبیاء یہی بتانے آئے ہیں کہ پروردگار ایسے نہیں کہ پکڑ کے جس کو مرضی بدبخت بنا دے، جس کو مرضی خوشبخت بنا دے، جس کو مرضی دوزخ میں ڈال دے، جس کو مرضی جنت میں ڈال دے۔ یہ زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گی، اور ظلم اللہ کرتا نہیں ہے۔ انبیاء نے توحید پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی تنہا اکیلا بھی رہ جائے اور سارا بابل اور نینوا اکٹھا ہو جائے ایک طرف، پورا سارا بابل نینوا کی پوری تہذیب ایک طرف ہو جائے، ایک طرف تنہا ابراہیم کھڑا ہے، اکیلا۔ لیکن اکیلا ہونے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ غالب میں رہوں گا، میرے مقابلے میں باطل شکست کھا جائے گا۔ یہ یقین ہے یا نہیں؟ دیکھیں قرآن مجید آپ کو کہاں کھڑا کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی پہلے اتنے کروڑ بندے جمع کرو، ہاں جی، جنہوں نے اس کا کام کرنا ہے اس کے ساتھ جو لگ جائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ ان کا کام پیش کرنا ہے ہدایت۔ جبرن منوانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بولو زبردستی منوانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ڈنڈے کے ساتھ منوانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ہدایت ہے، الوہی ہدایت ہے، نبیوں کا مشن ہے، پیش کرو۔ جو تمہارے ساتھ لگ جائے بھلا اسی کا ہے۔ اگر تم ساری زندگی ہدایت ربانی کی تبلیغ کرتے رہو اور ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو تو ہدایت پیش کرنے والے کو مسئلہ کیا ہے؟ بولا نا جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو وہاں کھڑا ہے جہاں اس کو یقین ہے، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا، قانون ہم نے
اس کائنات کے اندر رکھ دیا ہے. جو اس ہدایت پر عمل کرے گا بچے گا وہی, اور جو اس ہدایت پر عمل نہیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا, وہ نہیں بچ سکے گا. یا یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور بتاؤ, یہی تو نبی کو یقین ہوتا ہے. توحید اسی شے کا نام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وقتی طور پر باطل کو تعداد میں زیادہ, اسلحہ میں زیادہ, یا کسی چیز کے اندر زیادہ دیکھ کر کہیں اپنے رب پر ایمان نہ چھوڑ دینا. بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ یہ توحید ہے کہ جب تمہارا تعلق اس ذات سے ہے جو غالب کرنے والی ہے, جس نے حق کو غلبہ دینا ہے, حق ہی پنپ سکے گا, باطل مٹ جائے گا, فیصلہ اس نے کر دیا ہے. باطل کامیاب نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ابھی مایوسی نکلی نہیں آپ کے ذہن سے. بولو باطل کامیاب نہیں ہوگا, یہ فیصلہ ہے بھائی با. باطل پنپ ہی نہیں سکتا, باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا, باطل رہے گا ہی نہیں, باطل بچے گا ہی نہیں, باطل برباد ہو جائے گا. کامیاب صرف حق ہوگا. یہی تو بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, بار بار کر رہا ہوں. توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں نا. بولو میں کمزور ہوں. اور نبیوں نے عاجزی کے ساتھ یہ بات کی کہ پروردگار میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں کمزور ہوں نا, تو کمزور نہیں نا. یہ توحید ہے. بولو توحید یہ ہے کہ اس ذات پر اتنا کامل یقین ہو کہ میں حق کے رستے پر چل رہا ہوں, میں تنہا بھی رہ جاؤں پھر بھی میرا مالک مجھے کامیاب کرے گا. یہ توحید ہے. توحید صرف لڑنے کے لیے نہیں. آپ سمجھے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپس میں لڑتے مرتے رہو. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پروردگار سے بڑا کوئی طاقتور, اس سے بڑا کوئی قدرت والا نہیں ہے, اس سے بڑی کسی کی قوت نہیں ہے. جہاں وہ ہے وہاں کوئی نہیں ہے. بولو جہاں وہ ہے وہاں کوئی نہیں ہے. یہ دو بنیادیں ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت کی بنیاد رکھتے ہیں قرآن مجید کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ جس وقت نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت وہ خطبہ تو آپ کو پتہ ہے کس کی نظر ہو جاتا ہے. وہ خطبہ بہت اہم ہے. نکاح کے وقت پڑھا ہوا خطبہ بہت اہم خطبہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال اب ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سارا میں تذکرہ نبیوں کا نہیں کر سکتا. قرآن مجید بھرا پڑا ہے. آپ جب مطالعہ فرمائیں گے دیکھیں گے تو آپ ان کی دعوت کا انداز دیکھیں, رد عمل دیکھیں, رد عمل کا رد عمل دیکھیں, پھر رب ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ جو آج میں سنا رہا ہوں. یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ فیصلہ ہے. ہر پیغمبر
جس نے دعوت پیش کی. ان میں سے میں نے بعضوں کا ذکر نہیں کیا. کچھ ایسے انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, انہوں نے حکومتیں کی ہیں, لیکن ان کو بھی بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا جی. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جی نبی اور ان کے ماننے والے بس کوئی کامیاب نہیں ہو سکے معاذ اللہ. قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے. یہ بات کی ہے آگے کہ انعام یافتگان, انعام یافتہ, نجات یافتہ طبقہ اور مغضوب علیہم ہلاک شدہ اور برباد طبقہ, اس کا ذکر ایک ایک پیغمبر کے ذکر کرنے کے بعد آخر میں رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے. یہ سنیں, اب ٹائم بھی اتنا ہی ہے کہ اسی کا ذکر ہو سکے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, اب ہدایت پہلے میں ذکر کر آیا ہوں کہ جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہے, اور جو میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ کامیاب. یہ فیصلہ ہو چکا یا نہیں؟ بولو نا جی. حضرت نوح علیہ السلام سورۃ الشعراء آیت نمبر 119 اور 120 دو میں بڑے توجہ سے سنیں. فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو. انجیناہ, ہو سے مراد نوح علیہ السلام ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی. وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں, یعنی نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا, نجات دے دی. ثم اغرقنا بعد الباقین, اور ان کے علاوہ باقیوں کو غرق کر دیا. کیا فیصلہ ہوا؟ بچا کون؟ حق. مٹا کون؟ باطل. آپ سمجھے نا جی. حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف آئے, اور بڑی سخت قوم تھی, پہاڑوں کو تراش تراش کے یہ مکان بناتے تھے. ہود علیہ السلام کا تذکر, انہوں نے دعوت پیش کی, قوم نے کچھوں نے مان لیا, کچھوں نے مخالفت کی. کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ نے مخالفت کی. دونوں کے بارے میں فیصلہ آ گیا. سورہ اعراف آیت نمبر 72. فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ, اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے, ان کو ہم نے, بولو, بچا لیا. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, اپنی رحمت سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. مٹا کون؟ بچا کون؟ حق. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 66 اور 67 دو آیتیں. فلما جاء امرنا, جب آیا ہمارا حکم, نجینا صالحا, ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا. والذین آمنوا معہ, اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی بچا لیا. برحمت منا, اپنی رحمت سے. ومن خزی یوم عز, اور اس دن کی رسوائی سے, اس دن کی, جس دن ان پر عذاب آیا اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز, محبوب تیرا رب
कवि भी है और अजीज भी है, हर चीज के ऊपर गलबा रखता है। वह आखद अल्लज़ीना ज़लमू सय्यअतो, पकड़ लिया जालिमों को एक छिंगार ने, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, बस वो लोग अपने ही घरों में मुंह के बल ऊंधे पड़े रह गए। मिटा कौन, बचा कौन? हक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, अब कुरान मजीद के अंदर उन कौमों की बुराइयों का जिक्र है, आप जगह जगह उसका तज़किरा पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही बुरे फेल में मुब्तला कौम थी। इरशाद फरमाया कि फलम्मा जा अमरुना, जब हमारा हुक्म आ गया, जअलना आलियहा साफिलहा, इस बस्ती की जिस तरह वो दरख्त की वो क्या कहते हैं, वो जी जड़ समेत वो मिट्टी ली जाती है ना, हाँ जी, उखाड़ लेते हैं, इस पूरी कौम को जमीन समेत उठाया, आलिया, उसका जो ऊपर था, साफिला, नीचा कर दिया, ऊपर उठा के नीचे पटक दिया। वाम तरना अलैहिम मिन सिज्जील मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक, और उन पर हमने बारिश बरसाई पत्थरों की, नुकीले पत्थरों की, जिन पर महबूब तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे। मुसव्वमतन इंद रब्बिक। वनज्जयनाहु, ये जरा हुआ साथ मिल गया है, वहां अलहदा है। नज्जयनाहु, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया। वनज्जयनाहु लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन की तरफ निजात दे दी जिसके अंदर हमने सारे जहान वालों के लिए बरकत रखी हुई थी। मिटा कौन, बचा कौन? हक। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जो कम तोलते थे, डाके मारते थे, आने जाने वालों पर रस्ते में बैठकर आवाजें कसते थे, तंजें करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पेश की, उन्होंने रद्द अमल दिया, रद्द अमल का रद्द अमल हुआ। इन्होंने कहा कि ला जो कुछ लाना है। नतीजा वलम्मा जा अमरुना, जब हमारा हुक्म आया, नज्जयना शुएबन, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को नजात दी। वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको भी, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत से। व अखज़तिल्लज़ीना ज़लमू सय्यअतो, और पकड़ लिया जालिमों को चिंगार ने। फ़अस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, अपने ही घरों में उंधे मुंह पड़े रहे। कअल्लम यगनौ फीहा, ऐसे बर्बाद हो गए गोया के उन बस्तियों में थे ही नहीं। अला बोदल मदियन कमा बायदत समूद, सुन लो बर्बादी है मदियन वालों के लिए जैसा कि बर्बाद हो गए समूद, सालेह अलैहिस्सलाम के। इस मरतबा मुझे हरमैन शरीफ जब मैं गया रबीउल अव्वल शरीफ में, तो मैं ये बस्तियां देख के आया हूं। बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद बस्तियां। रसूल पाक भी इन बस्तियों के पास से गुजरे, लेकिन तेजी से गुजर गए। फरमाया इन जगहों पर अजाब नाज़िल हुआ है। और हैरत यह है, आपको थोड़ा सा बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने अमेरिकन और मगरबी लोगों को इसको आबाद करने की इजाजत दे दी है। ये समझने वाली बात है जो मैं करने लगा हूं। अपने आबाओ अजदाद की जगहों को कोई आबाद करता है ना,
کیوں جی؟ تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جس طرح وہ برباد ہوئے یہ بھی دعوت دے رہے جی، دیور دعوت دے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، رد عمل ہوا، رد عمل کا پھر رد عمل ہوا، اور اس موقع پر پھر فیصلہ ہوا. کیسی سچی تاریخ ہے قرآن. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا جو انہوں نے بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام پر زیادتیاں کی تھی، ہم نے ان کا انتقام لیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا دریا میں، سمندر میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہمارے اس انتقام سے اور ہمارے اس فیصلے سے غافل تھے. پتہ نہیں ہے کہ ہم اگر بڑا اقتدار رکھتے ہیں تو اس اقتدار کے اوپر بھی کوئی اقتدار ہے. وہ جو ساری کائنات کے اوپر اقتدار ہے، یہی تو یقین ہوتا ہے نبی کو. اور ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ہم نے وارث بنا دیا فرعونیوں کا اس قوم کو، کانو یستضعفون، جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا. مشارق الارض، زمین کے مشرقوں میں بھی، وہ مغاربہ، مغرب میں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں تھی، کوئی عزت ہی نہیں تھی. التی بارکنا فیہا، ہاں جی. تو یہ ارشاد فرمایا. اب یہ چند اشارے، چند آیتیں، ویسے قرآن مجید اخبار سے بھرا پڑا ہے. رب ذوالجلال والاکرام یہ واقعات اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہے. جب ہم قرآن مجید کی صورت میں پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پر نازل کیا نا. بولو کیوں نازل کیا؟ کہ جس طرح وہ ناکام رہے ہیں، استغفر اللہ، محبوب تم بھی ناکام رہو گے. کتنی غلط سوچ ہے یہ کہ انسان کے پاس قرآن ہو اور وہ سمجھے کہ اس دنیا میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ نبیوں کے پیغام کے ہی خلاف ہے. آپ تو چلو، بولو، نبیوں کی دعوت پر تم تو چلو، کوئی نہیں چلتا نہ چلے، فیصلہ تو ہو چکا ہے. بولو نا، فیصلہ ابھی تک یقین نہیں آیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہو چکا ہے فیصلہ. جی جی. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعات نازل فرما کے اور فیصلہ اس لیے سنایا، محبوب پیارے ان کی جو محدود دعوتیں تھیں وہاں ہم نے حق کو ناکام نہیں ہونے دیا، وہاں باطل مٹ کے رہا. محبوب پیارے تجھے تو ساری کائنات میں غلبہ دینا ہے ہم نے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، بالہدی، بولو، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، مشرکوں کو ناپسند ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارا کفر اپنی پھونکوں سے محبوب تیرے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جو نور
تیری صورت میں، تیرے دین کی صورت میں اس نے روشن کیا ہے، اس کو پورا کر کے رہے گا. بولو اس کو پورا. وما علیہ الا البلاغ.